السلام علیکم، ویری گڈ ایوننگ ٹو آل آف یو. ڈان نیوز پر ان فوکس کے ساتھ میں ہوں نادیہ نقی. رواں ہفتہ اگر ہم دیکھیں اور آج کا دن اس میں شامل کر لیں تو حکومت کے لیے اچھی خبریں بھی ہیں اور حکومت کو لوگ مبارکباد بھی دے رہی تھی. آج کا ایک بڑا اہم دورہ ہے، یو اے ای کے صدر کا پہلا سرکاری دورہ ہے، اور دوسری جانب پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن ہوئی، لانگ اویٹڈ پرائیویٹائزیشن، جس کے حوالے سے ہمیشہ سب یہ کہتے تھے کہ یہ وائٹ ایلیفنٹ ہے آن دا نیشنل ایکسچیکر. تو کم از کم اب اس کی پرائیویٹائزیشن سے بہت حد تک یہ جو بوجھ ہے ایس او ایز کا، اس میں سے کم از کم ایک کا جو ہے وہ ضرور کم ہوا ہے. تیسرا، کچھ اچھی خبریں جو ہیں وہ میں کہوں گی پاکستان تحریک انصاف کے لیے، جو کہ اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت ہے، وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ایک مرتبہ پھر رواں ہفتے جب کابینہ کا اجلاس ہوا تو اس میں انہوں نے باقاعدہ طور پر سنجیدہ مذاکرات کے لیے تحریک انصاف اور اپوزیشن جماعتوں کو دعوت بھی دی ہے، جو کہ ہم نے دیکھا کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کی جانب سے قبول کر لی گئی ہے. البتہ ایک بری خبر میں کہوں گی پاکستان تحریک انصاف کے لیے ہے، اور اس کی اہمیت آج کے دن میں سب سے زیادہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا برطانیہ میں پاکستان کونسل خانہ جو کونسلیٹ ہے اس کے باہر جو احتجاج ہوا، اس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کی گئی، اور نہ صرف دیگر اکاؤنٹ سے بلکہ جو پاکستان تحریک انصاف کا آفیشیل یو کے اکاؤنٹ ہے اس سے شیئر کی گئی، اور جس میں احتجاج میں قابل اعتراض گفتگو کی گئی. کس کے بارے میں؟ فیلڈ مارشل یعنی سی ڈی ایف جو ہے اس کے بارے میں کی گئی. نہ صرف یہ بلکہ تھریٹننگ زبان کا بھی استعمال کیا گیا ہے. اس کو بڑا سنجیدہ لیا گیا ہے حکومت پاکستان کی جانب سے. ایک خط ہوم آفس کو تو دیا ہی گیا جس پر یہ کہا گیا کہ اس طرح سے جو وائلنس انٹائس کرنے کا طریقہ کار ہے اس کے اوپر ایکشن لینا ہوگا. اور دوسری جانب ہم نے دیکھا کہ دفتر خارجہ کی جانب سے جو ڈیپٹی ہائی کمشنر ہیں یو کے ان کو ڈیمارش بھی کیا گیا ہے. اسی حوالے سے بات کریں گے. ان فوکس ہے خرم دستگیر صاحب، سابق وفاقی وزیر ہیں، پاک مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما. بے حد شکریہ فار جوائننگ اس. خرم صاحب، برطانیہ سے جو ہمارے اس وقت معاملات ہیں خصوصاً تحریک انصاف کو لے کر، وہ ہم نے پہلے تو محسن نقوی صاحب نے جو وفاقی وزیر داخلہ ہیں انہوں نے جین میریٹ کو دیا تھا جو امبیسڈر ہیں یو کے کی پاکستان میں تعینات، اور اس میں انہوں نے ثبوت بھی دیے تھے اور کہا تھا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو پاکستان واپس لانے کا عمل ہونا چاہیے. لیکن آج جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈیمارش کیا گیا ہے اور ایک احتجاج جو ہوتا ہے جس کا میں نے ذکر کیا، سو دس از اے ویری اسٹرانگ ایکشن دیٹ پاکستان ہیز ٹیکن، وچ مینس یہ میں آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں کہ آپ کو لگتا ہے کہ اگر اس مرتبہ برطانیہ نے کوئی ایکشن نہ لیا تو برطانیہ اور پاکستان کے جو کہ بڑے کلوز ریلیشنز ہیں ان تعلقات پر اثر پڑ سکتا ہے؟ جی، لیکن ایکشن جو ہے وہ ایک انسٹنس پہ تو نہیں لیا گیا نا. یہ ایک بڑی طویل اب فہرست ہے جس میں نہ صرف پاکستان ہائی کمیشن کے باہر جو ہونے والے مختلف وقتوں پہ جو پروٹیسٹس ہیں وہ بھی شامل ہیں. ایک وقت میں جب عدلیہ نے پی ٹی آئی کے خلاف فیصلے دیے ان کی نظر میں، تو آپ کو معلوم ہے کہ جسٹس کی تصویریں لگا کے ان کو جوتیاں بھی ماری گئیں. پھر ابھی زیادہ دن نہیں گزرے کہ جو آج کی سینئر وزیر ہیں پنجاب میں انہیں کس طرح ہراساں کیا گیا، اور پھر محمد نواز شریف کی جو رہائش گاہ ہے اس کے باہر کس قسم کی نازیبا حرکات اور زبان استعمال مستقل کی گئی، ایک دفعہ نہیں درجنوں دفعہ استعمال کی گئی. اور موسٹ ریسنٹلی آئی تھنک کہ جو خواجہ آصف صاحب جو بالکل ایک نارمل سویلین کی حیثیت سے وہاں سفر کر رہے تھے، ان کو چھریوں سے مارنے کی دھمکی دی گئی. تو یہ ایک پوری لائن ہے وائلنس کی جس پہ کچھ پروسیکیوشنز بھی ہوئی ہیں. لیکن یہ جو عمل ہے جو اب آج ایک خاص انتہا تک پہنچا ہے، تو آئی تھنک حکومت کے ایکشن سے زیادہ تحریک انصاف سے سوال ہونا چاہیے کہ کیا وہ اسی طرح کی بد زبانی اور بد تہذیبی اور کچھ حد تک بدمعاشی تک کی وہ مستقل قید رہیں گے، یا اس سے باہر آئیں گے، جس کا سوال پھر اٹھے گا یہی کہ جو مذاکرات ہیں اگر وہ اپنی اس روش سے باہر نہیں آتے تو پھر تو معاملہ جو ہے وہ آگے نہیں بڑھے گا. تو ان کے لیے بھی اتنا ہی بڑا سوال ہے. حکومت کے لیے ایکشن اس نے ڈیمارش کیا ہے اور وہ ہم کرتے رہیں گے، اور ہماری توقع ہے کہ پہلے بھی جب سنجیدگی سے یہ سارے ایشوز اٹھائے گئے، خواجہ آصف صاحب نے اس کیس کو فالو اپ کیا تو میٹروپولیٹن لنڈن پولیس نے بھی اس کو فالو اپ کیا، ان کو بلایا بھی کہ وہ آ کر اپنا بیان قلم بند کروائیں. تو وقتاً فوقتاً ان کی حکومت جو ہے وہ ایکشن لیتی ہے.
دیکھیے یہ اب معاملات جو ہیں وہ آپ نے درست کہا کہ یہ احتجاج سے آگے بڑھ گئے ہیں، اور انسائٹمنٹ ٹو وائلنس، دھمکی کہ جی ہم یہ کام کر دیں گے، تو یہ جب انسائٹمنٹ ٹو وائلنس ہے تو وہ دنیا کے کسی معاشرے میں اس کی اجازت نہیں ہے، جتنا مرضی وہ آزادی اظہار کا جو ہے وہ کارڈ کیریئر ہو، اوکے، لیکن کہیں بھی انسائٹمنٹ ٹو وائلنس کی اجازت نہیں ہے۔ تو خرم صاحب آپ نے جیسے کہا کہ ابھی بھی کیا ہے اور کرتی رہے گی، اور یہ تسلسل ہے ان تمام واقعات کا جس کے نتیجے میں اب یہاں تک معاملات پہنچے ہیں، اور آپ نے خود بھی مذاکرات کا ذکر کیا جس کا کہ آج کل بڑا چرچا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کی آفر اسی طرح سے رہے گی، کیپنگ ان مائنڈ کہ واٹ ہیز ہیپنڈ ٹوڈے، اور وہ احتجاج کا جو ذکر ہم کر رہے ہیں جس ویڈیو کے شیئر ہونے کا، یا مذاکرات کی اب آپ سمجھتے ہیں کہ گنجائش نہیں باقی؟ دیکھیے مذاکرات کی گنجائش رہے گی، اور وہ رہے گی پارلیمان کے اندر، جہاں عوام کے منتخب نمائندے موجود ہیں، اپوزیشن کے لوگ بھی موجود ہیں، کیونکہ پارلیمان جو ہے وہ منتخب نمائندوں کا ادارہ ہے، تو وہاں مختلف جماعتوں کے لوگ جب اکٹھے ہوتے ہیں تو گفتگو کی گنجائش ہمیشہ پیدا ہوتی ہے۔ اب یہ تحریک انصاف کے اوپر ہے کہ کیا وہ اگر جو چاہتے ہیں کہ ہم جو کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان جو ہے، انہوں نے کہا جی ہم قومی ڈائیلاگ کرنا چاہتے ہیں، تو قومی ڈائیلاگ کا ایجنڈا بھی قومی ہونا چاہیے، ذاتی سیاسی نہیں ہونا چاہیے۔ تو اگر وہ قومی ایجنڈا مرتب ہوگا تو اس پر ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اچھا، لیکن اب یہ سوال یہ بھی ہو رہے ہیں خرم دستگیر صاحب کہ کیوں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے مذاکرات کی پیشکش کی ہے؟ ایسا کیا کیا ہے یا کیا ہوا ہے کہ جس پہ آپ لوگ بھی مجبور ہوئے ہیں مذاکرات کرنے کے لیے؟ کیونکہ اگر میں غلط نہیں ہوں تو وفاقی وزراء کی جانب سے خصوصاً پاکستان تحریک انصاف کے لیے، اس کی لیڈرشپ کے لیے بہت ساری چیزیں ابھی حال ہی میں کہی گئی ہیں کہ وہ انتشار پھیلانے والوں میں سے ہیں، وہ ساری غیر قانونی سیاست کے لبادے میں اڑ کر کرتے ہیں۔ یہ ساری باتیں ہوئیں، ڈی جی آئی ایس پی آر نے ادارے کا پورا پرسپیکٹو دیا جس میں انہوں نے اینٹی اسٹیٹ کا ورڈ یوز کیا، نیشنل سیکیورٹی کو تھریٹ قرار دیا۔ تو سوال یہی ہے کہ واٹ از دی ریزن کہ اب آپ لوگ ان سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں؟ جی مسلم لیگ نون میں اور تحریک انصاف میں ان کے جو قائدین کے مزاج ہیں اس کی وجہ سے ایک بنیادی فرق ہے۔ تحریک انصاف سیاسی مخالفت کو دشمنی سمجھتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جو ان کے مخالف ہیں وہ ان کے دشمن ہیں اور انہوں نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا ہے، جبکہ ہمارا جو تجربہ ہے پاکستان کی سیاست کا بڑا طویل تجربہ ہے، ہم مخالف کو مخالف سمجھتے ہیں جس کے ساتھ ہمیں کو ایگزسٹ کرنا ہے، مخالفت بھی کرنی ہے، الیکشن بھی خلاف لڑنے ہیں، لیکن کو ایگزسٹ کرنا ہے اس لیے کہ اس کو بھی اسی طرح کم یا زیادہ عوام کے ووٹوں سے وہ منتخب ہوئے جس طرح ہم منتخب ہوئے ہیں۔ تو وہ جو بنیادی احترام ہے پاکستان کی عوام کا، اور یہ بات شہباز شریف نے صرف بطور وزیر اعظم نہیں کی، انہوں نے بطور وزیر جو تھے لیڈر آف دی اپوزیشن بھی میثاق معیشت کی آفر کی تھی، بار بار گفتگو کی۔ تو یہ کوئی مجبوری نہیں ہے، یہ ایک موقع ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں مارکہ حق جو پچھلے سال مئی میں ہوا، اس کے بعد بہت عرصے کا ایک عرصہ گزرا ہے جس کے بعد اب ہمیں سیاسی اور معاشی استحکام حاصل ہوا ہے۔ تو اس سیاسی معاشی استحکام کو ہمیں استعمال کرنا ہے ملک میں لانگ سٹینڈنگ اور مشکل، یہ نہیں آسان، اکنامک ریفارم کے لیے جس کی پہلی قسط آپ نے پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن کی صورت میں دیکھی ہے، جو 2 دہائیوں سے اس کی کوشش ہو رہی تھی، لیکن بالآخر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں کامیابی دی۔ تو اس کا مطلب خرم دستگیر صاحب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بالکل صحیح کہ یہ اکنامک ریفارم کا پہلا قدم ہے اور بالآخر حکومت کامیاب ہوئی ہے، بٹ لانگ ٹرم اکنامک سٹیبلٹی کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ اپوزیشن یعنی کے ساتھ معاملات درست ہوں اور سیاسی استحکام رہے۔ یہ حکومت ریئلائز کرتی ہے اس چیز کو، اس کے بغیر اکنامک پروگریس ہو نہیں سکتی۔ میں اس کو ری فریز کروں گا کہ یہ ریئلائز ہم کروانا چاہتے ہیں تحریک انصاف کو کہ وہ اپنی اپوزیشن پارلیمانی سیاسی پرامن طریقے سے کریں، اور تشدد کا جو عنصر وہ 2014 سے دھرنے کے بعد سے لے کر آئے ہیں پاکستان کی سیاست میں، اس کو مسترد کریں۔ یہ کہنے بند کر دیں کہ اپنی بندوقیں صاف کر لو، یہ کہنا بند کر دیں کہ ہمارے نوجوان آپ کے گھروں میں گھس کر آپ کو ماریں گے۔
وہ ہماری پالیسی سے اختلاف کریں، مطلب پی آئی کی پرائیویٹائزیشن کے اگر وہ خلاف ہیں تو آ کے ایوانوں میں اس کی بات کریں جب بھی انہیں موقع ملے. لیکن یہ جو مستقل تشدد کی دھمکی ہے، جس کی پھر فائدہ پاکستان میں جو دہشت گرد ہیں وہ بھی اٹھاتے ہیں، اس کی آڑ میں وہ بھی دہشت گردی کرتے ہیں. تو لہذا ہمارا کنسرن یہی ہے کہ پاکستان کی جو سیاست ہے اسے 21ویں صدی کا 25 سال اب گزر گئے ہیں، اس کو صحیح پارلیمانی اور سیاسی شکل میں آنا چاہیے، بجائے یہ کہ ہمیشہ ہی ایجیٹیشن اور سڑکیں بند رہیں. ٹھیک ہے، وہ آپ کی بات درست ہے کہ پارلیمانی سیاست بالکل ایکسرسائز کرنی چاہیے، ایک وائبرنٹ اپوزیشن ہونی چاہیے، لیکن آپ ان سے سڑکوں پر ان کے احتجاج کا حق نہیں چھین سکتے. یہ بھی تو جمہوریت کا حسن تھا. نہیں، ہم نہیں چھیننا چاہتے، لیکن دیکھیے جس آئین میں احتجاج کا حق لکھا ہے وہی آئین یہ کہتا ہے کہ پاکستان کے شہریوں کو بلا روک و ٹوک اپنے کاروبار، روزگار، صحت اور تعلیم تک رسائی حاصل ہوگی. تو یہ بات تحریک انصاف کو سمجھانی ہے کہ احتجاج کا مقصد سڑکیں بند کرنا نہیں ہے. احتجاج کریں، ضرور کریں، احتجاج وہاں کریں جہاں حکومت انہیں کہتی ہے. عوام کی زندگیوں کو متاثر مت کریں، کیونکہ ان کا حق کہ وہ بلا روک و ٹوک اپنی زندگی، کاروبار، روزگار تک پہنچے، صحت، تعلیم تک پہنچے، اتنا ہی اہم ہے جتنا احتجاج کا حق ہے. اچھا، تو خرم دستگیر صاحب اب یہ مجھے بتائیے گا نا کہ کیونکہ آپ نے کہا کہ موقع دیا ہے تحریک انصاف کو کہ مذاکرات پہ آئیں اور تاکہ معاملات درست ہوں اور اکنامک پروگریس میں شامل بھی ہوں، تو کیا سمجھا جائے حکومت کن امور تک یا پر مذاکرات کرنے کو تیار ہے؟ کیونکہ آپ کو تحریک انصاف جو کہ اپوزیشن کی پارلیمان کی سب سے بڑی جماعت ہے، اس کی تمام شکوے، شکایت، تحفظات پتہ ہیں. دیکھیے یہ تو سچ یہ ہے کہ اگر اچھی نیت سے آغاز ہو جائے تو پھر تمام مسئلے ڈسکس ہو سکتے ہیں. لیکن میں پھر کہوں گا کہ قومی ڈائیلاگ کا آغاز قومی ایشوز پر ہونا چاہیے. دہشت گردی پر ہم سے بات کریں، وفاق اور صوبوں کے تعلقات پر بات کریں، پاکستان میں نیا روزگار پیدا کرنے میں جو صوبوں کا کردار ہے اس پر بات کریں، الیکشنز کے اوپر قانون سازی کرنی ہے اس پر بات کریں. اور کیا پاکستان کی جو سوشل مسائل ہیں کیا وہ ختم ہو گئے ہیں؟ اس پر گفتگو نہیں کرنی انہوں نے کہ بھئی پاکستان میں خواتین کے حقوق ہیں، مائنورٹیز کے حقوق ہیں. جو انہوں نے کی 13 سال سے خیبر پختونخوا میں حکومت ہے، کیا انہوں نے کوئی سبق حاصل نہیں کیے کہ ہمیں کس طرح اپنا امن و امان بہتر کرنا ہے، یا صحت بہتر کرنی ہے، یا تعلیم؟ اور اگر انہوں نے سبق نہیں حاصل کیے تو پھر دوسرے صوبوں سے یہ سبق حاصل کر سکتے ہیں. لیکن یہ سارا جو ڈسکشن ہے، عوام کی فلاح کی ڈسکشن اگر کرنی ہے تو اس کے لیے ہم ہر وقت تیار ہیں اور ہماری ترجیح وہی ہے. یعنی اپنے کیسز کے حوالے سے بات نہیں کرنی، عمران خان کی رہائی کے حوالے سے بات نہیں کرنی. نہیں کہتا جو بات نہیں کرنی اس کی ممانعت نہیں ہے، لیکن ترجیح عوام کے معاملات کو ہونی چاہیے. جب عوام کے معاملات کی ترجیح ہوگی تو ان مذاکرات کی ساکھ بھی بہتر ہوگی، اور پھر کچھ عرصے بعد دوسرے ایشوز کو ڈسکس کرنے کا دروازہ بھی کھلے. اوکے خرم دستگیر صاحب، یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ویلکم بیک. ان فوکس ہے سابق وفاقی وزیر پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما خرم دستگیر. مذاکرات کے لیے ظاہر ہے کہ ایک پیشکش آپ نے کی، تحریک تحفظ آئین پاکستان نے اسے قبول کیا اور کہا. مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب بھی کہتے ہیں کہ بالکل مذاکرات کے لیے تیار ہے. عمران خان صاحب نے محمود خان اچکزئی کو، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو پورا یہ کانفیڈنس، اعتماد حاصل ہے ان کو کہ وہ بالکل آگے بڑھیں اور جو وہ فیصلہ کریں گے، اور وہ تو بلکہ خود بھی کہتے ہیں کہ وہ آمادہ بھی کر لیں گے، دستخط بھی کروا لیں گے. اب مجھے صرف یہ بتائیے گا کہ ایک گروپ اور ہے جو فواد چودھری صاحب، عمران اسماعیل صاحب اور محمود مولوی صاحب پر مشتمل ہے. انہوں نے پیرول کی بات کی ہے کہ کوٹ لکھپت کے جو اسیران ہیں، جو پاکستان تحریک انصاف کے پرانے ساتھی بھی اور سینئر ہیں، ان کو پیرول پر رہا کر کے عمران خان سے ملاقات کرنے دی جائے، بیکاز ایون دے تھنک کہ ملک ایسے آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک مذاکرات ہو کر اینڈ ایوری ون اسٹیپس بیک اور ٹیمپریچرز ڈاؤن ہو. آپ پرسنلی کیا سمجھتے ہیں خرم دستگیر صاحب، اس کی اجازت ہونی چاہیے؟ کہ ابھی تو انہوں نے وزیر اعظم کو خط لکھا ہے، دیکھتے ہیں کہ وہ اس پہ کیا جواب دیتے ہیں. اپنے سب سابقہ کولیگ سے گزارش ہے کہ پاکستان کی سیاست جب تک ذاتیات کے گڑھے میں گری رہے گی ہم زمین پر کھڑے ہو کر نہیں چل سکتے. تو لہٰذا اس پورے ڈسکشن کو، ڈائیلاگ کو پہلے عوام کی فلاح پر فوکس کریں، عوام کے مسائل حل کرنے پر فوکس کریں،
اور جب وہ مذاکرات آگے بڑھیں اور عوام کو نظر آئے کہ حکومت بھی اور اپوزیشن بھی اس کی پہلی ترجیح عوام کے مسائل حل کرنا ہے، تو پھر یہ سارے جو ایشوز ہیں کہ جی اس کو نکالنا ہے اور اس کو رکھنا ہے، اس کو پیرول دینا ہے، یہ ایک سیکنڈری ایشو۔ اوکے، تو پہلے آپ کہتے ہیں کہ عوام کے مفاد میں بات ہو اور دین یو کین موو فارورڈ۔ اب آپ کو جو ابھی تک آپ لوگوں کا ایکسپیرینس رہا ہے تحریک انصاف کے ساتھ، خرم دستگیر صاحب، آپ کو کیا نظر آیا؟ ٹی ٹی جو تحریک تحفظ آئین پاکستان ہیں وہ مذاکرات کے لیے آگے بڑھنے کو تیار ہیں، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے شیخ وقاص اکرم صاحب کا کچھ اور بیان آتا ہے، لیکن اسد قیصر صاحب بھی کہتے ہیں کہ بالکل مذاکرات ہونے چاہیے۔ آپ کو کیا لگتا ہے، کرنے کے لیے تیار ہے تحریک انصاف مذاکرات؟ جی، ایک تو ان کے اندرونی تضادات ہیں، اور پوری جماعت جو ہے بانی چیئرمین کی ذات کی انا، تکبر اور ریاست مخالف جو ان کا ایک سٹینس ہے کہ انہوں نے جو ہمارے اداروں کے سربراہ ہیں ان کی ذاتیات پر مستقل حملے کرنے ہیں۔ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی بانی چیئرمین کو وہ قید بھی دیں، مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن جہاں سے ہم نے گفتگو کا آغاز کیا، اگر تحریک انصاف یو کے جو ہے وہ اپنے آفیشیل اکاؤنٹ سے سی ڈی ایف کو، فیلڈ مارشل کو ذاتی حملہ کرنے کی دھمکیاں دیں گے تو پھر تو معاملات بہتر کبھی نہیں ہوں گے۔ تو اصل میں تحریک انصاف نے پارلیمان کے اندر بیٹھ کر یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا وہ اس تکبر اور تشدد اور ریاست مخالف جو انسٹنکٹ ہے اس کے پنجرے میں قید رہیں گے، یا وہ اس پنجرے سے باہر آئیں گے۔ دروازہ بہرحال اس پنجرے کا ہر روز اس دن کھلتا ہے جس دن پارلیمان کا اجلاس ہوتا ہے۔ لیکن ایک اور بھی تو پنجرہ ہے نا، جس میں اس کے فیملی سے ملاقات کی اجازت نہیں ہے، جس کی کنجی آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے اور آپ لوگ کھولنے کو تیار نہیں۔ جی نہیں، دیکھیے تحریک انصاف کو جو بڑے دعوے دار تھے ایک زمانے میں کہ دو نہیں ایک پاکستان، جین مینول جتنا کہتا ہے ملاقات کی، اس سے تقریباً میری نظر میں کوئی 500 گنا زیادہ ملاقاتیں ہو چکی ہیں۔ جیل مینول تو کہتا ہے کہ ہفتے میں ایک ملاقات ان کی فیملی اور وکلاء سے کی جا سکتی ہے، تو اب تک تو غالباً 900 ملاقاتیں ہو چکی ہیں بانی چیئرمین کی۔ تو اس معاملے کو بھی وہ اگر جو ان کی ایجیٹیشن کا جو انسٹنکٹ ہے اس سے باہر نکالیں گے اور کچھ دیر جو ہے جو قانون ہے اس کو فالو کریں گے تو ان کی ملاقاتیں شروع بھی ہو جائیں گی، جو جیل مینول کہتا ہے ہفتے میں ایک ملاقات ہو۔ اوکے، سہیل آفریدی صاحب کے لیے جب یہ کہا گیا کہ جو اسٹریٹ پاور ہے یا جو اسٹریٹ ایجیٹیشن انہوں نے کرنی ہے، اسٹریٹ پروٹیسٹ رادر، اس کے لیے سہیل آفریدی صاحب نے کہا کہ جب انہیں پیغام ملا، ظاہر ہے وہ ٹویٹر ہینڈل کے ذریعے ہی ملتا ہے، تو وہ لبیک کہتے ہیں۔ اگر کوئی کسی قسم کی اسٹریٹ پروٹیسٹ کے لیے میں پنجاب میں تو نہیں دیکھتی ہوتا ہوا، آپ اس کے کوئی بھی ریزنز دے سکتے ہیں، لیکن تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ گھروں پر چھاپے مارنا، باہر نہ آنے دینا، کسی قسم کے پروٹیسٹ کی اجازت نہ دینا، یہ پنجاب میں بھی ہوتا ہے۔ ان کی شکایت ہے کہ سندھ میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ اب کیا اس اسٹریٹ پروٹیسٹ کی ان کو اجازت دی جائے گی؟ آپ نہیں سمجھتے کہ جتنا آپ لوگ روکیں گے وہ ایک سیاسی جماعت کو آپ دیوار سے لگاتے ہیں نا، پھر جب آپ ان کو احتجاج کی بھی اجازت نہیں دیتے؟ دیکھیے تحریک انصاف کے لیے اب وہ قانون کو ہمیشہ ٹھوکر مارتے ہیں۔ ان کو میں پھر کہوں گا آئین میں لامحدود احتجاج کا حق نہیں دیا گیا، اور انہوں نے قوانین کو فالو کرنا ہے۔ اگر انہیں جہاں ان کا اصرار یہ ہے، ہر جگہ ہوتا ہے، ہر دفعہ اس کے اوپر تناؤ پیدا ہوتا ہے کہ جہاں وہ چاہتے ہیں وہاں اجازت دی جائے، جو کہ آئین میں کہیں نہیں لکھا۔ تو لہٰذا اگر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن انہیں کہتی ہے کہ یہاں آپ احتجاج کر لیں اور ایک دفعہ وہ اس پر عمل درآمد کریں اور پرامن طریقے سے آئیں، پرامن طریقے سے جائیں، تو پھر اگلے دروازے بھی کھل جائیں گے۔ لیکن ہر دفعہ اسی پر اگر تناؤ ہو جائے گا کہ نہیں، جہاں ہم چاہتے ہیں، جہاں ہماری خواہش ہے، جہاں ہم میکسیمم ڈسرپٹ کر سکیں دوسرے شہریوں کی زندگیوں کو، وہیں احتجاج ہوگا۔ تو ان کا یہ جو اصرار ہے جو غیر قانونی ہے اور غیر آئینی ہے، اس پہ وہ کھڑے رہیں گے، جس کی وجہ سے تناؤ ہوتا ہے۔ اگر وہ ایک دفعہ یہ تجربہ کر کے دیکھیں کہ جہاں انہیں جو ہے ضلعی انتظامیہ یا شہروں کی انتظامیہ کہتی ہے کہ احتجاج کر لیں، اگر وہاں کریں، پرامن طریقے سے کریں،
تو آپ دیکھیں گی کہ انہیں پورے ملک میں اس کی اجازت مل جائے. ایسا نہیں ہے خرم دستگیر صاحب، ایک دفعہ یاد ہے وہ سنگانی کے مقام پر جو بالکل آؤٹ سکرٹس تھا، وہاں پر ان کو پرمیشن ملی، پھر یہ کہا گیا کہ اتنے بجے آپ نے ختم کر دینا ہے. یہ ساری باتیں آپ کے سامنے ہیں، یہ ہوئی ہیں. دیکھیں نا ایک منٹ خرم دستگیر صاحب، نہ صرف یہ چلے کر دیا، آپ لوگوں نے ایک ڈیسائیڈ کر لیا، آپ لوگ بہتر سمجھتے ہیں، انتظامیہ بہتر سمجھتی ہے کہاں بہتر ہو سکتا ہے کہ ویئر یو ڈو ناٹ ڈسرپٹ دا لائف. بٹ یہ بھی تو دیکھیں کہ کیا میڈیا پر آج تک ان کا کسی قسم کا احتجاج دکھانے کی اجازت ہوئی؟ اور یہ تو بالکل ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ ان کی کوئی نہ سپیچ دکھا سکتے ہیں، نہ پریس کانفرنس دکھا سکتے ہیں. کہاں ہوتا ہے یہ ساری چیزیں آپ لوگ کر رہے ہیں، جبکہ آپ جب اپوزیشن میں تھے آپ کو دکھایا جاتا تھا. میری استدعا ہے کہ نہیں، دیکھیے محمد نواز شریف پر کئی سال پابندی رہی، مریم نواز شریف پر پابندی رہی، اور آج بھی جس طرح وہ ہر روز ٹیلی ویژن پر آ کر حکومت کو کرٹیسائز کرتے ہیں، آپ کے پروگراموں میں ہر چینل پر آ کے ان کے نمائندے بیٹھتے ہیں، تو یہ نہیں ہے کہ ان کو اپوزیشن کا حق نہیں ہے. وہ اپوزیشن کر رہے ہیں، وہ تنقید بھی کر رہے ہیں. ہمارا ان سے صرف یہ ہے کہ آپ اپنی تنقید میں سے تشدد اور ذاتی حملے اور گالیاں اور تشدد کی دھمکیاں نکال دیں، تو یہ جو دروازے ہیں یہ بھی ان کے لیے کھل جائیں گے. لیکن یوں کہ وہ خود اس سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور ابھی جب ذرا سی دیکھیں مذاکرات کی بات شروع ہوئی تو لندن کا واقعہ ہو گیا جو اب سب کے سامنے ہے، تو پھر کس طرح ہم آگے بڑھ سکتے ہیں؟ تو انہوں نے اپنی جو 21ویں صدی کی سیاست ہے وہ ابھی تک اس ایجیٹیشنل فیز میں بند ہیں، قید ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے معاملات آگے نہیں بڑھ. بہت بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب فار بینگ ود اس آن دا شو. یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کے بعد جب واپس حاضر ہوں گے تو جو باتیں خرم صاحب نے کہیں وہ ذرا پوچھیں گے تحریک انصاف سے کہ کیوں وہ اپنی اس احتجاج کی سیاست سے، اس پرتشدد سیاست جو وہ کہتے ہیں سے باہر نہیں نکل پا رہے، کیونکہ نقصان پھر انہی کا ہو رہا ہے. ویلکم بیک. ان فوکس ہیں شوکت یوسفزئی صاحب، پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق، سابق صوبائی وزیر خیبر پختونخوا. بہت شکریہ فار جوائننگ اس. شوکت یوسفزئی صاحب، آج مذاکرات کی جہاں پر اتنی بازگشت تھی، وہیں ایک ڈیولپمنٹ جو ہوئی جو یقیناً اس مذاکرات کے ماحول کو خراب کرتی ہے، کیونکہ آپ سے قبل خرم دستگیر صاحب نے بھی یہی فرمایا. آپ کے بھی علم میں ہے کہ جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کا یو کے کا جو سوشل میڈیا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، اس سے جو احتجاج کی ویڈیو شیئر کی گئی، اور ساتھ میں نہ صرف شیئر کی گئی بلکہ احتجاج میں جس زبان کا استعمال کیا جا رہا ہے وہ بھی سی ڈی ایف کے لیے، وہ خرم دستگیر صاحب اور حکومت نے کہا کہ اب جو ہے یہ برداشت نہیں کیا جائے گا، اور تحریک انصاف کو سوچنا ہے کہ کیا وہ پرتشدد اور اس قدم دھمکی آمیز گفتگو سے اب باہر نکلیں گے یا اسی طرح سے احتجاج کے پنجرے میں قید رہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں جی، بات یہ کہ ہم تو پولیٹیکل پارٹی ہیں، پولیٹیکل لوگ ہیں. اب یہ بدقسمتی ہے کہ اب جو باہر جو کل جو مظاہرہ ہوا ہے اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے جو زبان استعمال کی ہے، میں ان کی مذمت کرتا ہوں. میں بالکل اس کو ایگری نہیں کرتا، نہ ان کو اون کرتے ہیں. ہم پی ٹی آئی کم از کم ان کو اون نہیں کرتی، اس لیے کہ جو بھی جب اس طرح کے احتجاج ہوتے ہیں تو باقاعدہ یہاں سے وہ جاتی ہے ان کو کہ بھائی اس طرح کا احتجاج کرنا ہے ہم نے. تو اس طرح نہ بیرسٹر گور کی طرف سے کوئی انسٹرکشن کی ہے، نہ پارٹی کی طرف سے گئی ہے. یہ وہاں پہ لوکل لوگوں نے خود ارینج کی ہے. لیکن جو زبان استعمال کی گئی ہے بالکل یہ سیاسی نہیں ہے. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اس کو اون بالکل نہیں کرتے ہیں. دیکھیں ہم کیوں اس طرح کریں گے؟ سر آپ ایک منٹ شوکت یوسفزئی صاحب، آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم اس کو اون نہیں کرتے، تو آپ احتجاج کو اون نہیں کرتے کیونکہ آپ نے کہا کہ احتجاج یہاں سے جب تک بیرسٹر گوہر نہ کہیں کہ کس قسم کا احتجاج کرنا ہے وہ آپ کی جانب سے نہیں ہے، تو آپ کیا ڈس اون کرتے ہیں پی ٹی آئی یو کے اکاؤنٹ کو بھی جو ٹویٹر ہینڈل ہے؟ نہیں، دیکھیں اس طرح ہوتا ہے نا، کیونکہ اب خود بھی میں یو کے بھی گیا ہوں، میں نے کافی چیزیں اٹینڈ کی ہے. اس میں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے نا کوئی آ جاتا ہے. ابھی اس خاتون کو ہم نہیں جانتے ہیں کون ہے، کیونکہ ابھی میرے اپنے پارٹی لیڈرشپ سے بھی بات ہوئی کہ اس کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے. یہ آ کے اس نے تقریر کر لی اور بس. بے شک سر نہ جانتا ہو، لیکن اگر کوئی آفیشیل کسی بھی جماعت کا آفیشیل ہینڈل سے اگر اس کو ٹویٹ کیا جائے گا تو اس سے کیا سمجھا جائے؟
ظاہر ہے کہ جماعت انڈورس کرتی ہے ایسے احتجاج کو. دیکھیں اگر آپ میری رائے پوچھتے ہیں تو میں تو اس کو ڈس اون کرتا ہوں, پارٹی بھی ڈس اون کرتی ہے اس کو, اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں. دیکھ کے میں ان کو مذمت بھی کرتا ہوں, اس لیے کہ دیکھیں ہم سیاسی لوگ ہیں, سیاسی گالیاں نہیں دینی چاہیے, سیاسی تبادلہ خیال ہونا چاہیے, سیاسی دلائل دینے چاہیے. اس وقت ملک کے حالات کیا ہیں, ہم پہ تو آلریڈی سب نیزہ پہ ہیں, تو آلریڈی ہم پہ جو ظلم تشدد ہو رہا ہے پارٹی ورکروں کے اوپر, جو عمران خان کے اوپر ان کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہے, بہنوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں, ہم تو اس کے لیے لگے ہوئے ہیں. اب اگر باہر سے کسی نے یہ کام کر دیا تو یہ بالکل غلط ہے, ہم اس کو بالکل نون نہیں کریں گے. سیاسی مقابلہ کریں گے, بالکل کریں گے, لیکن گالم گلوچ یہ چیزیں کم از کم یہ ہم نہیں اون کرتے. اچھا صحیح, آپ نے کہا نا آپ اون نہیں کرتے اور یہاں کی جماعت کم از کم نہیں اون کرتے, تو اگر آپ خود کہتے ہیں کہ حالات اس وقت ملک کے ایسے ہیں, تو اس میں کیا ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ پی ٹی آئی کا جو آفیشیل ہینڈل ہے پاکستان والا, وہ یا پھر سیکرٹری اطلاعات ہیں شیخ وقاص اکرم صاحب, یا سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ, وہ باقاعدہ طور پر کوئی بیان جاری کریں کہ وہ ڈس اون کرتے ہیں, پوری جماعت اس سے جو ہے ڈسٹنس کرتی ہے. میں جو بات کر رہا ہوں نا, یہ پارٹی کے ترجمان کے حیثیت سے کر رہا ہوں, اور شیخ اکرم وقاص صاحب کی ہدایت کے مطابق کر رہا ہوں, کہ انہوں نے بھی کہا کہ ہم اس کو ڈس اون کرتے ہیں, اور آپ بالکل یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس کو ڈس اون کرتے ہیں. یہ خاتون نام جانتے ہیں یہ کون ہے, اور اگر یہ ہے پارٹی کی تو اس کے خلاف باقاعدہ ایکشن لیا جائے گا. اوکے تو شوکت یوسفزئی صاحب, چلیں یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ آپ لوگ اس کو ڈس اون کر رہے ہیں. شوکت یوسفزئی صاحب, یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ویلکم بیک. ان فوکس ہیں شوکت یوسفزئی صاحب, ڈیپٹی سیکرٹری اطلاعات پاکستان تحریک انصاف. مجھے اب یہ بتائیے گا کہ مذاکرات کی جو باتیں چل رہی ہیں, اب آج بھی سوال ہے کیونکہ اس میں بڑی کنفیوژن پائی جاتی ہے. جو تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے وہ کہتی ہے کہ جی ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں بالکل, جو شہباز شریف صاحب نے سنجیدہ مذاکرات کی پیشکش کی ہے, اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اعتماد حاصل ہے راجہ علامہ ناصر صاحب کو اور محمود خان اچکزئی صاحب کو. تو یہاں لیکن شیخ وقاص صاحب کا ایک اور بیان بھی آتا ہے جس سے پھر کچھ کنفیوژن ہوتی ہے کہ کیا چاہتے ہیں, مذاکرات ہوں نہ ہوں. نہیں, شیخ اکرم وقاص صاحب نے جو بات کی تھی نا, وہ اس سینس میں کی تھی کہ پی ٹی آئی ڈائریکٹلی مذاکرات نہیں کر رہی ہے, کیونکہ خان صاحب نے جو ہے نا اختیار دیا ہوا ہے اچکزئی صاحب کو اور علامہ ناصر عباس صاحب کو, تو وہ مذاکرات وہی کریں گے. ان کا مطلب یہ تھا, لیکن وہ کچھ ظاہر ہے صاحب لینگویج کچھ اور ہوتی ہے, وہ کچھ اور ہو جاتا ہے. تو ان کے جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ چونکہ پی ٹی آئی ڈائریکٹلی مذاکرات میں نہیں ہے اور یہ دیا ہے ان کو, اختیار دیا ہوا ہے, اس کے بعد اگر ان کی مرضی ہے, اچکزئی صاحب اگر ضرورت سمجھے اور ہماری لیڈرشپ کو اپنے ساتھ شامل کرے اس مذاکرات میں تو بالکل, لیکن اس کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم ماحول بہتر کریں. ایسا نہ ہو کہ ایک طرف سزائیں بھی سناتے جائیں اور ڈسکوالیفائی بھی کرتے جائیں لوگوں کو, اور عمران خان کو آئسولیشن میں رکھیں اور ان کی بہنوں کو یا وکلا کو ملاقات کی اجازت نہ دیں. اب آپ دیکھیں نا کہ کتنا عجیب سی بات ہے نا, کہ وہ سزا تو ہو گئی, لیکن اب وہ اگر اپیل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے وکلا کو جو وکالت نامہ ہے اس پہ دستخط کرنے کے لیے اجازت نہیں دی جاتی ہے. آج اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی بابر سلیم سواتی صاحب نے وہ جو اے پی سی ہوئی تھی پشاور میں, اس کی باقاعدہ لیٹر لکھا ہے وزیر اعظم کو, اسپیکر قومی اسمبلی, سینٹ چیئرمین اور وزیر داخلہ کو, اور اس میں باقاعدہ انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم نے تو آپ سے کہا ہے کہ دہشت گردی ختم کرنے کے لیے ہم نے ایک فارمولہ دیا, اور تمام پولیٹیکل پارٹی اس میں شامل ہے, جی مسلم لیگ نون بھی ہے, پیپلز پارٹی بھی ہے, شرپاؤ بھی ہے, جے یو آئی بھی ہے, تو تمام لوگوں پارٹیوں نے مل کر ایک بنائے لائے عمل کے اس کے ذریعے ہم دہشت گردی کو ختم کریں گے. تو کیوں ابھی تک نہ رابطہ ہوا ہے, نہ اس پہ کوئی ریسپانس دیا جا رہا ہے, جبکہ ہم سننے میں آ رہا ہے کہ کوئی آپریشن شروع ہو رہا ہے تیرا کے اندر. تو انہوں نے اس پہ باقاعدہ لیٹر لکھا ہے. اور ریڈیو پاکستان کا جو واقعہ ہوا تھا 9 مئی کا, اس کا بھی آج کمیٹی اناؤنس ہو گئی ہے. اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز, جس میں اپوزیشن کو بھی لیا گیا ہے کہ یہ تحقیقات ہو کہ یہ ریڈیو پاکستان جو پی ٹی آئی کے اوپر تھوپا جا رہا ہے کہ یہ واقعہ انہوں نے کیا ہے, باقاعدہ اس کے لیے کمیٹی بن گئی ہے کہ یہ انویسٹیگیٹ کرے کہ یہ کیسے ہوا ہے واقعہ اور کیوں ہوا ہے, اس کا کیا فائدہ, کس کو نقصان اور کس کو فائدہ ہوا ہے. تو یہ تو اچھی بات ہے میرے خیال سے. ہم تو دیکھیں دلائل ہونے چاہیے. اچھا, تو شوکت یوسفزئی صاحب ایک چیز, کیونکہ بات مذاکرات کی ہو رہی ہے اور وقت کم ہے, and I really wanted, آپ نے کہا نا اختیار دیا ہے عمران خان صاحب نے محمود خان اچکزئی کو اور راجہ
ناصر عباس صاحب کو، تو اس کا مطلب عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہوں؟ جی ڈیفینیٹلی، اگر دیکھیں نا حل تو سیاسی نکلے گا نا. دیکھیں ہم جتنا بھی وہ کریں نا، یا تو یہ کہ انقلاب ہوتا ہے ملک کے اندر نا، اور یا پہ اگر ہم سیاسی لوگ ہیں تو ہم تو سیاسی بات کریں گے. دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس وقت ملک تو نہیں چل رہا ہے. اگر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کہتے ہیں دعوے تو ان کے ہیں لیکن خود بھی ان کے اوپر بہت بڑا پریشر ہے، کیونکہ قرضے تو لے لیے ہیں، کوئی 36-37 ہزار ارب کا قرضہ لے لیا ہے، اور قرضوں سے ملک آگے نہیں جا رہا ہے، کیونکہ آپ کی معیشت نہیں اٹھ رہی ہے، آپ کی ایکسپورٹ نہیں بڑھ رہی ہے، کارخانے بند ہوتے جا رہے ہیں، توانائی کا بحران ہے اور مہنگائی ہے، ٹیکسز میں اضافہ ہو رہا ہے. اس سے بہت زیادہ کارخانے 144 کے قریب کارخانے بند ہو گئے ٹیکسٹائل میں، تو اس آٹومیٹیکلی آپ کی ایکسپورٹ گر گئی، تو گروتھ ریٹ بھی اوپر نہیں جا رہا ہے. تو بہت پرابلم میں ہے گورنمنٹ. تو دیکھیں ہے تو گورنمنٹ پرابلم میں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب پرابلم میں ہیں، ہم سارے پاکستانی. اگر پاکستان نیچے آتا ہے تو ہم سب ہماری جو شملے ہیں وہ نیچے آتے ہیں. تو پاکستان کو نیچے نہیں آنے دیں گے انشاءاللہ، نہ ہونا چاہیے. اس کے لیے ڈائلاگ ہو رہے ہیں، رول آف لا ہو جائے، جمہوریت بحال ہو جائے، 73 آئین بحال ہو جائے. تو عمران خان کے لیے تو ہم کوئی سفارش نہیں کر رہے ہیں. وہ تو اگر عدلیہ آزاد ہو گئی تو عمران خان باہر آ جائیں گے. ٹھیک ہے. اور آپ کی جماعت اس کوشش کو کیسے دیکھ رہی ہے جو فواد چودھری صاحب اور محمود مولوی صاحب اور عمران اسماعیل کہہ رہے ہیں، جنہوں نے خط لکھا ہے کہ پیرول کے اوپر کوٹ لکھپت کے اسیر کو جو ہے وہ رہا کیا جائے تاکہ عمران خان سے ملاقات ہو اور پھر مذاکرات کی کسی طرح سے راہیں ہموار ہوں؟ دیکھیں یہ ان کی اپنی کوشش ہے، چونکہ پارٹی کوئی مشاورت نہیں ہوئی ان کی، نہ پارٹی سے رابطہ ہوا ہے، نہ گورنمنٹ کی وہ نمائندگی کر رہے ہیں. ان کی اپنی کوشش ہے، ٹھیک ہے کریں، اچھی بات ہے. کوئی ہمیں اس سے کوئی نہ اعتراض ہے، نہ اس کو ہم اون کرتے ہیں، نہ اعتراض ہے ہمیں. ظاہر ہے ان کی اگر ملاقات کرانے میں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر جو کچھ کوٹ لکھپت کے اسیران ہدایت لے کر آئیں گے اس کو یہ پارٹی انڈورس کرے گی؟ دیکھیں ہمارے لیے قابل احترام ہے شامل قریشی صاحب، اعجاز صاحب، باقی جتنے بھی ہیں. یہ تو پاکستان پی ٹی آئی کے ایسٹس ہیں نا. ڈیفینیٹلی دیکھیں وہ خود تو کوئی فیصلہ نہیں کریں گے نا، وہ جا کے عمران خان سے ملاقات کریں گے نا. تو ہم یہ تو جتنے بھی لوگ ہیں سارے بے گناہی ہیں، اور اس کا خمیازہ ملک بھگت رہا ہے کیونکہ ملک چل نہیں رہا ہے ان سے. بہت بہت بہتر تو شکریہ یہی ہے نا کہ کوئی سیاسی مصالحت کی طرف چلا جائے. بہت بہت شکریہ شوکت یوسفزئی صاحب فار بینگ ود اس آن دی شو. کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، کل تک کے لیے اجازت دیجیے. واضح ہے شوکت یوسفزئی صاحب کی باتوں سے کہ پاکستان تحریک انصاف بھی چاہتی ہے کہ مذاکرات ہوں. اللہ حافظ.